صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی اسی ایک ذات کے لیے زیبا ہے جو بڑا ہی زبردست طاقت والا اور قوت والا ہے۔ اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جہاں ساری انسانیت کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ بہت ہی بڑے طاقت والے ہیں اور بہت ہی بڑے قدرت والے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے قرآن کریم میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ میرے اس بات پر تھوڑا غور کریں کہ اس آیت کریمہ میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہاں پر جہانوں کا لفظ آ رہا ہے، یہ جمع کا لفظ ہے۔ اگر صرف ایک جہان جس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ جو ہے دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کو صرف ایک جہان کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ترجمہ ہے، یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ جب اس بات کو بتایا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس جہان کے علاوہ کوئی اور جہان بھی ہے جس پر اللہ کی حکومت چلتی ہو، جس پر اللہ کی بادشاہت چلتی ہو؟ اور یہ جو بات میں بتا رہا ہوں، یہ معارف القرآن میں سورہ فاتحہ کی جہاں حضرت نے تفسیر لکھی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائیں، بہت بڑے ہمارے علماء دیوبند کے بہت بڑے ایک عالم ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا علم دیا تھا، تو حضرت اس بات کو، اس حدیث کو معارف القرآن میں نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب اس بارے میں پوچھے تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح اللہ کی اس جہان پر حکومت چلتی ہے، اسی طرح یہ جو جہان ہے، اسی طرح اللہ کے 40,000 جہانوں پر حکومت چلتی ہے، ایک روایت کے مطابق۔ دوسری روایت کے مطابق 80,000 جہانے ایسے ہیں جس پر اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ کتنی بڑی طاقت ہوگی اللہ کی۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرے جہانوں میں جہاں پر نہ پانی کا نظام ہے، نہ ہوا کا نظام ہے، اگر وہاں پر مخلوق اگر زندگی ہے تو مخلوق کیسے زندگی گزار رہی ہے؟ ذہن میں بات آتی ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں، جس طرح اللہ کو پانی
پانی اور ہوا کے ذریعے مخلوق کو زندہ رکھنا آتا ہے، اسی اللہ کو پانی اور ہوا کے بغیر بھی مخلوق کو زندہ رکھنا آتا ہے۔ اسی کا نام قل هو اللہ احد ہے۔ ہمارا اللہ بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قدرتوں والا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ یعنی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اول وقت میں اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، ہم سب جانتے ہیں آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے۔ اب 2 دن میں محرم کی 10ویں تاریخ آنے والی ہے، جس میں ایک عجیب داستان ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ بس ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس واقعے سے امت کو کیا سبق لینا چاہیے، یہ واقعہ کیوں بتایا جاتا ہے، اللہ نے اس واقعے کو ہمارے لیے رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، امام مظلوم، شہید کربلا، نواسے رسول، امام حسین رضی اللہ عنہ کی عجیب داستان ہے اور عجیب واقعہ ہے۔ مستقل آپ نے ہر جمعہ سنتے آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی شان ہے اور بڑی فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی؟ یہ اس شخص کے نواسے ہیں جسے دنیا امام الانبیاء کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے دنیا خاتم النبیین کے نام سے یاد کرتی ہے، خاتم الانبیاء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے رسول ہیں۔ اور یہ اس والد محترم کے بیٹے ہیں جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، اور یہ اس ماں کے گود میں پلے ہیں، اور یہ اس ماں کے بیٹے ہیں جنہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ باپ کی بہت بڑی شان ہے اور ماں کی ایک الگ شان ہے۔ جب ماں باپ ایسے پاکیزہ اور مقدس ہوتے ہیں کہ ان کے گود میں ایسی ہے اولاد جنم لیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس دین کے خاطر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کتنے مجاہدے کیے ہیں اور کتنی قربانیاں دیے ہیں۔ بے شمار واقعات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیارے نبی علیہ السلام کی نور نظر اور لخت جگر، کون ان کے واقعات سے واقف نہیں ہے؟ آج ضرورت ہے ان کی سیرت کو ہم اپنے گھروں میں زندہ کریں، ان کی حیاداری کے چرچے کریں،
یقیناً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بہت بڑی مقام والی عورت ہے، بڑی پاکیزہ پاک دامن عورت ہے۔ ان کے قدم زمین پر رہتے تھے، زمین پر چلتے تھے، لیکن ان کے تذکرے عرشوں پر ہوتے تھے، آسمانوں پر ان کے چرچے ہوتے تھے۔ ایسے مقدس ان کی زندگیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہونے لگا، مورخین نے لکھا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ٹھیک 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ انتقال سے چند لمحے پہلے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور چند نصیحتیں کی، اور اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کی خبر کسی کو نہ دینا، میرے جنازے پر کسی کو نہ بلانا۔ دوسری بات فرمائی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ ایسا کیوں کہتی ہو؟ تم خاتم النبیین کی بیٹی ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہو، تمہارے جنازے پر میں سارے حجاز کو جمع کروں، مدینہ اور مکہ والوں کو جمع کروں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کرے کہ یہ بات میرے ماں اور بہنوں کو پہنچے، اپنی زندگیاں تبدیل کریں۔ دنیا چند دنوں کی زندگی کا معاملہ ہے، یہاں کی لذتیں، یہاں کی راحتیں، یہاں کی شہوتیں، پھر اسی خاک میں بنے ہوئے اس وجود کو اسی مٹی میں ملا دینا ہے۔ یہاں کا حسن ہمیشہ نہیں ہے، یہ ہمارا حسن بھی ختم ہونے والا ہے۔ اپنی سیرت کو بنائیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے شوہر، میرے والد محترم نے، میرے نبی نے مجھے بلا کر ایک دن کہا تھا، فاطمہ کبھی یہ بات تیرے دل میں نہ آئے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں امام الانبیاء خاتم النبیین کی بیٹی ہوں، مجھ سے میرا اللہ ناراض بھی ہو جائے، ہو سکتا کل میدان محشر میں میرے لیے کچھ راستہ نکلے۔ ہرگز اس بات پر اللہ کو ناراض نہ کرنا اور ایسی زندگی گزارنا کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کسی غیر کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑے۔ اے میرے شوہر، آپ مجھے خوب جانتے ہیں، واللہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یقیناً میں نے زندگی ایسی گزاری ہے کسی نے میرے سر کے بال کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اب یہ میں نہیں چاہتی کہ میری نظر غیر کی نظر میرے جنازے پر بھی پڑے، اس لیے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ بعض مورخین نے، سیرت نگاروں نے ایک عجیب بات لکھی کہ اللہ کو ان کی حیاداری، ان کی پاک دامنی، ان کی پاک بازی اور ان کی زندگی اتنی پسند آئی، جب میدان محشر میں پل صراط پر سے ہر ایک کا گزر ہوگا، انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا، اولیاء کرام کا، ائمہ کرام کا، بڑے بڑے علماء حق کا، قطب ابدال کا، آدم صفی اللہ کا بھی گزر ہوگا، نوح نجی اللہ کا بھی گزر ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی گزر ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی گزر ہوگا، عیسیٰ روح اللہ کا بھی گزر ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی گزر ہوگا، یقیناً آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر ہوگا۔ جب بڑے بڑوں کا گزر ہوگا، باری آئے گی جنت کی عورتوں کی سردار خاتم النبیین کی نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا
جب گزر ہوگا، گزرنے کا وقت آئے گا تو اللہ کی طرف سے ایک منادی، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ایک فرشتہ اس بات کو اعلان کرے گا کہ اے انبیاء کی جماعت، او انبیاء کی جماعت، او شہداء صدیقین کی جماعت، او علماء کی جماعت، او اولیاء اللہ کی جماعت، اے لوگو آج تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظریں نیچے کر لو، حیادار خاتون فاطمہ الزہرا کا گزر ہو رہا ہے۔ یہ تاریخ ہے اس انسان کے والدہ محترمہ کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ زندگی کا حقہ ہے۔ جب ماؤں کی زندگیاں ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ میں اگر ایسی اولاد نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا، جو اللہ کے نام پر مر مٹے، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو ختم کر دے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ساری دنیا مقابلے میں آ جائے، ساری دنیا مخالف بن جائے، یہ اللہ کا بندہ پوری شجاعت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ اللہ کے آواز کو بلند کرے، اللہ کے دین کی آواز کو بلند کرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے۔ ان کا بچپنا بھی اگر ہم لے لیں، ان کی بچپنی کی شان بھی اگر ہم لے لیں، یقیناً کیا خوش نصیب ہوں گے، کیا شان ہوگی امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ میرے اور آپ کے بچے جن کھلونے سے کھیلتے ہیں، یا تو وہ پلاسٹک کے ہوں گے یا تو وہ لکڑی کے ٹکڑے ہوں گے، قربان جاؤں حسین تیرے بچپنے پر۔ تیرا جو کھلونا تھا وہ خاتم النبیین کی زلفیں تھے، تیرا کھلونا جو تھا وہ امام الانبیاء اور اللہ کے محبوب کی مبارک داڑھی کے بال تھے۔ آج ہمارے بڑے بڑے گاڑیوں میں، قیمتی کاروں میں ہمارے بچے بیٹھ کر عیاشی کرتے ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے بچوں کی سواریاں تو دیکھیں۔ قربان جاؤ اس حسین کی سواری پر۔ انبیاء کے امام، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی کمر پر بیٹھ کر، پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ پر بٹھا کر نواسے اور دونوں نواسوں کو کھلا رہے ہیں، ایسے جو زمین پر لیٹ گئے تو غالباً حضرت عمر تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مقام ہے نبی کا، جن کی برکت سے، جن کے صدقے سے اللہ نے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، دنیا کو بنایا ہے، جنت کو بنایا ہے، جہنم کو بنایا ہے۔ آج وہ اپنے نواسوں کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سواری بن چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر سواری کو دیکھتے ہو، کم سے کم سوار کو بھی تو دیکھو، یہ سوار کون ہے؟ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ آگے چل کر میرے دین کی سربلندی کے لیے قربان ہونے والے ہیں۔ پھر وقت یوں ہی بڑھتا گیا، سلسلہ چلتا گیا کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ سے کربلا کی طرف رخ کیا، کوفہ کی طرف چلے۔ اب یہ تاریخ ایک ایسی مستقل ایک تاریخ ہے جس کو مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا مجمع ابتدا سے پہلے سے نہیں آتا، تاکہ ایک مستقل ہر جمعہ ایک تاریخ ذہن میں بٹھے۔